یا علی مدد. الوائز رائے ابو علی مشنری, وائز نمبر 349. 23rd of March 1994, wise at Tandas Jamaat Khana of Toronto. Ya Ali Madad. Ananda Ananda Gari Ori Khisaro Aval Shat Mein Aaya Ajeeb Khadi Veda Maaye Pantha Ka Chhan Cheke Avi Aaya Ga Maaye Dhaan Ejidio Dason Dayavata Radhiya Voto Ene Kadata Pechivado Chu مولانا حضرت امام پہ صلوات پڑھنا. 100 برس کی بات ہے. حسن علی شاہ ماں باپ کا وارا تھا. علی شاہ ماں باپ کا پیری جامع تھا. جوناگڑھ کی اسٹیٹ کے اندر ہمارا ایک بہت بڑا بہادر یودھا عاشق تھا مولا کا, وزیر اسماعیل گانگ جی. اس کو ابھی تک مولا کی طرف سے وزارت نہیں ملی تھی. امام کا عاشق تھا, بہت بڑا سیوک تھا. وہ زمانے کے اندر بیت الخیال کی عبادت بہت ریئر تھی, اور بیت الخیال کی عبادت میں بڑی عمر کے بعد لوگ جاتے تھے, 60-65 کو گزر جاتے. وزیر اسماعیل کے پاس بھی بیت الخیال کا بول نہیں تھا, لیکن عابد تھا, جماعت خانے روز جاتا تھا, سیوا کرتا تھا. ایک دفعہ علی شاہ ماں باپ شکار کے اوپر گئے. وزیر اسماعیل بھی ساتھ تھے. وزیر اسماعیل صبح دعا وغیرہ پڑھ کے واپس ہو گئے. سورج نکلا, پھر علی شاہ ماں باپ ادھر ادھر دیکھتے ہیں, 5-7 اور دوسرے اصحاب آ گئے. پوچھا کہ وارث اسماعیل کدھر ہے, یعنی اسماعیل بھائی کدھر ہیں؟ تو کسی نے کہا خداوند پتہ نہیں. کسی نے کہا کہ خداوند شاید سوئے ہوئے ہیں. مولا باہر اٹھے, اپنے تمبو سے نکلے, اور اس کا تمبو جو تھا, تمبو یعنی ٹینٹ تھا, ہاتھ میں لکڑی تھی, لکڑی لگائی. اسماعیل آگے بھاگا اٹھا, آنکھیں ملتے ہوئے آیا, مولا کو سلام کیا. مولا کہتے ہیں اسماعیل تیرے کو عاقبت کا ڈر نہیں؟ اس وقت تک سوئے ہو؟ کہتے مولا مجھے کوئی ڈر نہیں. کیوں, تجھے مرنا نہیں؟ کہتے مرنا ہے. تو تجھے عاقبت کا ڈر نہیں؟ خداوند میں نے دعا پڑھی ہے, پھر میں سو گیا. لیکن پیر نے کہا ہے اس کے لیے مجھے کوئی ڈر نہیں. پیر نے کیا کہا ہے؟ کہنے کہ صدر دین نے کہا ہے کہ 10واں دیو اور جو حاضر جومے کا جو دھنی ہے اس کو مانو, حکم مانو, اس کی سیوا کرو. علی شاہ ماں باپ ہنس پڑے, فرمایا تو سچ کہتا ہے. جو برابر 10واں دیتا ہے, حاضر جومے کی
وہ بندگی کرتا ہے. یاد رکھو بندگی کے لفظ میں بہت بڑے بھید ہیں. ایک آقا کا غلام ہوتا ہے وہ بھی بندگی کرتا ہے. بندگی کا مطلب ہے کسی کی غلامی کرنا. ایک عاشق اپنے معشوق کی بندگی کرتا ہے. مولانا علی شاہ فرمایا تو سچ کہتا. کہ صدر الدین نے سچ کہا ہے. حاضر جامع کی تابع داری کرو، فرمان برداری کرو، 10 پن برابر دو تو تمہیں کوئی ڈر نہیں. 550 برس پہلے پھر صدر الدین ماں باپ یہی فرما گئے کہ بکھڑی ویلا آئے گی، اس میں پنتھ کے اوپر چلنا بڑا مشکل ہو جائے گا، مذہب کے اوپر چلنا بڑا مشکل ہو جائے گا. اس بکھڑی ویلا کے اندر کس طرح رہنا، اس کا جواب یہ تھا کہ 10 ون دیو اوتار دھیاو انہیں کرتویہ جیوڑا چھوٹے، تمہیں کوئی ڈر نہیں. اور قرآن پاک میں بھی اللہ یہی فرماتا ہے کہ جو میرے بندے ہیں میرے حکم پہ عمل کرتے ہیں انہیں کوئی خوف نہیں، انہیں کوئی ڈر نہیں، نہ ظاہر میں نہ باطن میں. خوف اور ڈر اس کے بہت پرکار ہیں. ایک دنیا کا خوف ہے، ایک دین کا خوف ہے. ایک وہ خوف اور ڈر ہے کہ میرا محبوب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، اور ایک یہ خوف اور ڈر ہے کہ کوئی آدمی ڈاکو میرے پیچھے پڑا ہے، مجھے لوٹ جائے گا، مار ڈالے گا. لیکن جب ہمارے دل کے اندر دنیا کی محبت ہوتی ہے تو ہمارا دل کمزور ہو جاتا ہے. یہ ایسا ہے دینداروں کہ ایک آدمی اپنے سر کے اوپر بوجھ اٹھا کے چل رہا ہے اور اب کوئی چور ڈاکو اس کی ملکت چھیننا چاہتا ہے تو یہ بوجھ سر پہ رکھ کے تو وہ لڑ نہیں سکے گا. اس کو بوجھ نیچے، گٹھڑی کو نیچے سر سے اتار کے پھر وہ لڑے گا. بالکل اسی طرح سے اس زندگی کے اندر جو ہماری لڑائی ہے وہ طوفان کی لڑائی ہے. ہمارے سامنے مشکلیں ہیں، تکلیفیں ہیں، مصیبتیں ہیں، شیطانی اثرات ہیں، ان کے ساتھ ہمیں لڑنا ہے. اور اگر ان کے ساتھ لڑنا ہے تو دنیا کا بوجھ اٹھا کے ہم نہیں لڑ سکیں گے. دنیا کے بوجھ کو زمین پہ رکھ کے یالی کی تلوار لے کے ہم لڑیں گے تو یالی ہماری مدد بھی کرتا ہے. بالکل اسی طرح سے ہماری زندگی آج چل رہی ہے، بکھڑی ویلا ہے. اس صدر الدین کو وفات کو 500 برس سے زیادہ ہو چکے ہیں. ہم کو اگم کی چیتونی دی ہے. صدر الدین کہتے ہیں میں تم کو پہلے سے وارننگ دیتا ہوں کہ بہت کٹھن وقت آئے گا، ایمان کا سلامت رہنا مشکل ہو جائے گا، مذہب پالنا مشکل ہو جائے گا. لیکن جیسے کہ مولانا حضرت امام نے 1986 میں امریکہ کی مسافری میں صاحب نے ایک دفعہ شکاگو میں اسٹوڈنٹس کو کہا مجھے معلوم ہے یہاں کی لائف بہت خراب ہے، شام کو تمہاری جاب ہوتی ہے، یونیورسٹی کی کلاسز ہوتی ہیں، دعا کا ٹائم ہوتا ہے، جماعت خانے کا ٹائم ہوتا ہے، نہ تم جماعت خانے جا سکتے ہو نہ تم دعا پڑھ سکتے ہو، مجھے معلوم ہے مولا فرمایا. لیکن اس وقت جب دعا کا ٹائم ہے تم مجھ کو فریکشن آف اے سیکنڈ ایسا یاد کر لو اور اس کے بعد جب تمہیں فرصت ملے سونے سے پہلے دعا پڑھ لو، مگر مجھے یاد کر. یہ جو کنیکشن جوڑنا ہے یہی سب سے بڑی نعمت ہے. خدا نہ کرے کسی کے گھر کے اندر کوئی تکلیف آ جائے، چور وغیرہ آ جائے تو آپ نے 911 کو ایک دفعہ ڈائل کر دیا اور اس کو پتہ دے دیا، آپ نے انفارمیشن دے دی، اب وہ مدد کے لیے خود آئیں گے. اگر ہم نے اپنی دکھ تکلیف میں اپنے فرض کے اندر وقت ہوا اور امام کو یاد کیا کہ یا مولا دعا کا وقت ہے لیکن حالت ایسی دعا پڑھ نہیں سکتا، دل کے اندر کیا ہے وہ تو کسی کو پتہ نہیں لگتا،
من में उसको याद करते रहो। बिखड़ी वेला निकल जाती है और जो उसको याद करते हैं खुदा कहता है मैं उनको याद करता हूँ। फज़कुरूनी अज़कुरकुम, जो मेरा जिक्र करते हैं, जिक्र का मतलब है याद करना। अल्लाह कहता है मैं उनको याद करता हूँ। हमारी एक बहुत बड़ी बुजुर्ग अम्मा थी, राबिया बसरी। राबिया बसरी बड़ी उम्र की हो गई। उसकी बहुत से किस्से कहानियां किताबों के अंदर मौजूद हैं। बसरा की रहने वाली थी और यह वो जमाना था कि जो हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का करीबी जमाना था। इमाम जाफर सादिक पीरी जौमे में थे और मौलाना मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम इमामत के जौमे में थे। पीर की कुर्सियों के अंदर जो नाम है उनके अंदर यानी अव्वल पीर नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके बाद जो पीर थे, पीर हसन थे, पीर कासिम थे, पीर जाफर थे, पीर ज़ैनुल आबिदीन थे, पीर मोहम्मद बाकिर थे और मोहम्मद बाकिर के बाद इमाम जाफर सादिक पीर से पहले फिर इमाम बने। लेकिन पीर की कुर्सियों के अंदर जाफर सादिक नाम नहीं है, वहां अहमद हादी नाम है। अहमद हादी हमारे मौलाना जाफर सादिक का एक लक़ब था जो पीरी जमाने के अंदर यूज करते थे। राबिया बसरी जो थी जो इस जमाने की थी, मौलाना इमाम मोहम्मद बाकिर और इमाम जाफर सादिक के इन दो इमामों के वारे के अंदर दुनिया के बड़े बड़े मशहूर सूफी हुए। सुन्नियों के एक बहुत बड़े सूफी थे और उनका नाम था सुफियान थौरी। थौरी भी कहते हैं, सोरी भी कहते हैं, सुफियान सोरी। उनकी बड़ी किताबें हैं और उसको मानने वाले भी बहुत हैं। ये सुफियान सोरी ये इमाम जाफर सादिक के शागिर्दों में थे। लगभग उम्र बराबर थी, 1-2 बरस का शायद फर्क होगा। लेकिन इमाम के लेक्चर वाज़ें सुनने आया करता था। दिल पाक नहीं था उसका, सूफी था। मुझे अफसोस है, हक बात कहने में मुझे कोई डर नहीं, बहुत बड़े सूफी थे, लेकिन इमाम की तरफ उसका दिल पाक नहीं था। और भी दूसरे ऐसे लोग थे इमाम के लेक्चर सुनने आया करते थे। मौलाना इमाम जाफर सादिक ने यह बात शुरू की थी कि जुमे के बाज़ दफा जुमे की नमाज के बाद और कभी कभी जुमे की सुबह के वक्त जिस तरह हम मजलिस बनाते हैं बैतुल ख्याल की, इस तरह परोड़िए सुबह की नमाज के बाद मौलाना इमाम जाफर सादिक बाहर आ जाते थे मस्जिद के बाहर, वहां बैठते थे, फिर लोग आते थे, सवाल करते थे। शुरू में 10-20 जने थे, तो फिर तो सैकड़ों आदमी आया करते थे और ये मजलिसें बड़ी मशहूर हुई इमाम जाफर सादिक की। मौलाना इमाम जाफर सादिक ने फिर एक कॉलेज बनाया था कि जहां इल्म सिखाया जाता था, कि तमाम सूफी लोग वहां आया करते थे। बड़े बड़े सुन्नियों के उलमा जो आज उलमा हैं वो इमाम जाफर सादिक के लेक्चरों में आया करते थे, उनके शागिर्द थे। एक दफा इमाम किसी आदमी ने, बहुत बड़ा पैसे वाला आदमी था सीरिया में से, उसने इमाम के लिए एक रेशम का जब्बा भेजा। मौलाना इमाम जाफर सादिक की जो जिंदगी थी वो बहुत यानी सिंपल जिंदगी थी, सादे कपड़े पहनते थे और हमेशा वाज भी किया करते थे, सादगी यानी सिंपल रहो। तो उसने ये जब्बा भेजा और अर्ज की कि या मौला आप ये जब्बा जुमे के दिन पहना करो और मैं अजज़ करता हूं यानी आजिज़ी करता हूं, मेरी इस उम्मीद को पूरा करो। तुम्हारा जब्बा पहन के आए, रेशम का जब्बा था। सुफियान थौरी उसने सोचा आज इमाम को मैं थोड़ा नीचा दिखाऊं,
اب وہ کپڑے پہن کے آیا تھا، صوف کے کپڑے تھے، اون کے، سیدھا سادہ پھٹا ہوا تھا جبہ۔ جب یہ سب لیکچر وغیرہ ختم ہو گیا، امام کا ہاتھ چومنے کے لیے گیا تو کہتے یا امام آج آپ نے ریشم کے کپڑے پہنے۔ حضور نے جبہ ایسا کیا تو اندر جو قمیض اور دوسرے کپڑے تھے وہ پھٹے ہوئے کپڑے تھے، اس کا منہ نیچے ہو گیا۔ لیکن مولا نے آگے بڑھ کے اس کا جو جبہ کھولا تو اندر ریشم کے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ ایسا شرمندہ ہوا کہ کچھ بھی بات کیے بغیر چلا گیا اور اس کے بعد کبھی امام کی محفل میں نہیں آیا۔ ڈویلی کہتے ہیں اس کو، ڈویلٹی، ظاہر کچھ باطن کچھ۔ مجھے یہ بات کرنے کا مقصد کیا تھا؟ یہ بات کرنے کا میرا مقصد یہ تھا کہ مذہب کے اوپر عمل کرنے وقت امام تو مالک ہیں، ان کے بھی دشمن تھے دنیا کے اندر، ان کے اوپر بھی ٹیکا کرنے والے رہا کرے، ہر زمانے کے اندر رہے، ہر زمانے کے اندر۔ ارے اللہ کے اوپر شیطان نے ٹیکا کی، جب فرمان ہوا فرشتوں کا کہ تم سجدہ کرو تو اس نے سجدہ نہیں کیا۔ اللہ نے پوچھا کیوں تم سجدہ نہیں کرتا؟ کہتا ہے کہ تیرا حکم یہ ہے کہ میرے سوا کسی کا سجدہ نہیں کرنا۔ تو اللہ نے کہا ہاں یہ بھی تو میرا ہی حکم ہے کہ تم سجدہ کرو، مگر دل میں حسد تھا، کہنے لگا یہ مٹی میں سے پیدا ہوا ہے، میں آگ میں سے پیدا ہوا ہوں، آگ مٹی سے اونچی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا آگ بھی میں نے پیدا کی ہے، مٹی بھی میں نے پیدا کی ہے، آگ کا اونچا درجہ میں نے مٹی سے رکھا ہے، یہ میں نے ہی کیا ہے۔ اب میں چاہوں تو مٹی کا درجہ یہ ہے کہ فرشتے اس کو سجدہ کرتے ہیں، اور جا تو راندا جا۔ دو تین اور باتیں ہوئی تھی تو خدا نے اس کو رد کر دیا۔ تو وہ کہتا ہے کہ تو نے مجھے رد کیا، تو نے مجھے پیدا کیا، تو نے مجھے رد کیا، اور مجھ کو جو سمجھ دی وہ بھی تو ہی نے جو دی ہے نا، میں کیا کروں؟ لیکن اس کٹاکش کے اندر بھی کچھ سمجھنے کی باتیں ہیں۔ یہاں ایک بات سمجھنے کی یہ ہے، شیطان نے نافرمانی ضرور کی اور نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ وہ حقیقت کو سمجھ نہ سکا۔ اس نے یہ کہا کہ یا مولا تم نے کہا تھا میرے سوا کسی کو سجدہ نہیں کرنا ہے، اس ایک بات کو اس نے پکڑ رکھا اور باقی باتیں چھوڑ دی۔ فرمان برداری کو وہ سمجھا نہیں۔ یہاں میرا مقصد یہ ہے کہ اوتار دیا، وہ جو کہ صدرالدین کہتے ہیں، دھیانا کہتے ہیں اس کی پوجا کرنا۔ پوجا کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہائیسٹ لیول کی اس کی تابع داری ہونی چاہیے، ہائیسٹ لیول کی اس کو پوجا کہتے ہیں، کہ اس کے اندر ذرا بھی خامی نہیں ہونی چاہیے۔ مولانا امام سلطان محمد شہزادار فرماتے ہیں کہ ہم تم کو کبھی ایک فرمان کریں گے، دوسری دفعہ ہم دوسرا فرمان کریں گے، تو تمہیں یہ بات خیال میں نہیں رکھنی چاہیے کہ پہلے یہ فرمان کیا تھا اب یہ فرمان کیوں ہوا، یعنی کانٹرڈکشن ہے یہ۔ مولا فرماتے ہیں ہم بہتر جانتے ہیں کہ کس وقت کیا فرمان کرنا۔ مومن کا کام یہ ہے کہ اس کو جو کہا جائے اس پہ وہ عمل کرے، یہ ٹیکا نہ کرے کہ پہلے ایسا کہا تھا پھر آج کیوں ایسا کہا گیا۔ ہاں، جب تک وہ فرمان بدلا نہیں جاتا، بھلے وہ فرمان 1000 برس پورا نہ ہو گئے، فرمان ہمیشہ زندہ ہے۔ اگر مولا علی نے کوئی چیز کہی ہے اور گئے اس درمیان ہمارے مولا علی کو لے کے مولانا شاہ کریم 49 پر بیچ میں 47 اماموں نے اس مولا کے فرمان کو رد نہیں کیا، تو دینداروں وہ مولا علی کا 1400 برس کا پہلا فرمان آج بھی حق ہے اور ویلڈ ہے۔ کوئی بھی امام ہو،
جب تک کہ اس کے فرمان کو کسی ایک جامع کے امام کا فرمان دوسرے جامع کا امام کبھی بدلتا نہیں تو وہ فرمان ہمیشہ قائم ہے۔ اور ایک بات اور میں آپ کو عرض کروں، آپ نے سنا تو ہے ہی لیکن میں یاد ہی دلاتا ہوں، شاہ کریم صلی اللہ علیہ ہمارے مالک حضرت امام نے بہت دفعہ کہا ہے کہ مذہب کے جو فنڈامنٹلز ہیں یعنی بیسک پرنسپلز جو ہیں، جس کو ہم بنیاد کہتے ہیں، فاؤنڈیشن کہتے ہیں، مولا کہتا ہے وہ کبھی نہیں بدلیں گے، وہ تو قیامت تک چلیں گے۔ البتہ زندگی گزارنے کے لیے اور کٹھنائی کے اندر کس طرح مذہب پالا جائے اس کے متعلق فرمان بدلتے رہتے ہیں۔ میں آپ کو ایک مثال دوں، بدر کی لڑائی ہو رہی تھی مدینے کے باہر، مدینہ سے باہر نکل جاؤ تو تھوڑا 3-1 مائل پہ جا کے تو وہاں بدر کا ایک میدان ہے، بدر کی لڑائی جاری تھی اور یہ لڑائی یکایک ہوئی، اچانک ہوئی، پہلے سے اس بات کے لیے وارننگ نہیں دی گئی۔ 1050 آدمیوں کا لشکر لے کے یہ کافر ابو سفیان چڑھ آیا اور بالکل ارلی مارننگ جو لوگ باہر جایا کرتے تھے کھیتوں میں، انہوں نے بھاگ کے واپس آ کے مدینے میں رسول پاک کو عرض کی کہ یا نبی، کافروں کا لشکر آیا مکہ سے۔ جلدی جلدی سرکار نے اپنے آدمیوں کو، صحابوں کو اکٹھا کیا اور دوپہر تک کچھ لشکر اکٹھا ہوا، بدر کی لڑائی ہوئی۔ رمضان کا مہینہ تھا، دوپہر کے وقت لڑائی ہو رہی ہے اور دوپہر کے وقت جو نماز ہوا کرتی تھی وہ اس لڑائی میں کیسے ہو گئے؟ تو کسی نے پوچھا یا نبی ابھی نماز کا وقت قضا ہو رہا ہے، حضور نے فرمایا چھوٹے چھوٹے گروپ بناؤ۔ ہمارے 313 لشکر میں تھے بدر کے اندر، 5-7 اور کوئی ہوں گے، یعنی 350 جتنے آدمی تھے۔ تو نبی فرمایا چھوٹے چھوٹے گروپ بناؤ، پیچھے جا کے تم نماز پڑھو، تم آ جاؤ تو دوسرا گروپ جاوے، ایسے 25-30 کا 40-40 کا گروپ بنا کے یہ وارا فرتی پیچھے جاتے تھے۔ اور فرمایا تھا کہ نماز جلدی سے پڑھنا، ہیسٹی نہیں پڑھنا، یعنی زیادہ وقت مت لینا۔ تو ایسے چھوٹے چھوٹے گروپ پیچھے جاتے تھے، نماز پڑھ کے آتے تھے، دوسرا گروپ جاتا تھا۔ ابھی زمانہ ایسا تھا، وقت ایسا تھا، اس کے لیے ایسا حکم کیا گیا۔ اور جب اس ضرورت ہے، ایمرجنسی ہے، تو رسول اکرم نے اونٹ کے اوپر بیٹھے بیٹھے بھی نماز پڑھی ہے، اشارے سے پڑھی ہے، ہاتھ پہ سجدہ کیا ہے۔ ایسی بھی رپورٹ ہے کہ رسول پاک نے بیٹھے بیٹھے نماز پڑھی ہے، یعنی قیام کے لیے، رکوع کے لیے حضور کھڑے نہیں ہوئے، پاؤں میں تکلیف تھی۔ آبجیکٹ کیا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ مقصد عبادت ہے۔ جیسے میں کبھی واضح میں تھوڑی سی لاجک کہا کرتا ہوں، سمپل لاجک جو بچے سمجھ سکیں۔ ہم کو بھوک لگی ہے، کھانا کھانا ہے، چھری کانٹا پلیٹ وغیرہ کچھ نہیں، تو ہم ہاتھ میں بھی کھانا لے کے کھا سکتے ہیں۔ روٹی کے اوپر تھوڑا سا کوئی اچار ہے کہ کوئی ایسی چیزیں رکھ کے توڑ توڑ کے کھا لیتے ہیں، ہاتھ سے بھی کھاتے ہیں، پلیٹ میں بھی کھاتے ہیں، چھری کانٹے سے کھاتے ہیں، چمچے سے کھاتے ہیں۔ مقصد تو کھانا کھانا ہے نا، ابھی ہاتھ سے کھاؤ کہ چمچے سے کھاؤ، یہ فروعات دین ہے۔ مقصد ایک ہی ہے، عبادت کرنا۔ مقصد یہ ہے کہ ایمان کو راضی کرنا، مقصد یہ ہے کہ اس کی تابعداری ہوئے۔ اس مقصد کو زمانے اور وقت کے حساب سے کبھی اس میں تبدیلی آ جائے، چینج آ جائے، تو ہمارے اسماعیلی طریقے کے اندر اس بات کا جواز یعنی الاؤنس ہے، شریعت میں نہیں ہے۔ اس لیے امام سلطان محمد شاہ دستار فرماتے تھے کہ there is no rigidity in my faith۔ ہمارے اسماعیلی طریقے کے اندر ریجیڈیٹی نہیں ہے، لیکن یاد رکھو
रिजिडिटी जो है और डिसिप्लिन ये दो जुदी चीजें हैं। डिसिप्लिन और चीज है, और रिजिडिटी नहीं है तो उसका मतलब ये है कि फ्लेक्सिबिलिटी है। रिजिडिटी के ऑपोजिट में फ्लेक्सिबिलिटी है। फ्लेक्सिबिलिटी क्या कहते हैं? कभी थोड़ा इधर के थोड़ा उधर। दुआ का टाइम 7:30 बजे है, लेकिन ये मुखी कामड़िया को सत्ता दी गई कि वो दुआ का टाइम अगर 5 मिनट 10 मिनट आगे पीछे करना चाहे तो उसको इमाम की तरफ से सत्ता है। ये रिजिडिटी ये नहीं है कि बराबर 7:29 और 60 सेकंड हो जाए तो उस वक्त दुआ पढ़ाई जाए। यानी डिसिप्लिन के हिसाब से जमात खाने में हम करते हैं वो बिल्कुल बराबर है, लेकिन कोई ऐसी इमरजेंसी आ गई तो उसके अंदर हमारे मजहब में फ्लेक्सिबिलिटी अदा की गई है। इमाम का यह फरमाना कि तुम ऑब्जेक्ट को देखो, तुम्हारा मकसद क्या है? मकसद तो इबादत करना है। खड़े खड़े इबादत करो, अल्लाह फरमाता है कुरान में, लेटे लेटे करो, बैठे बैठे करो। ऐ मोहम्मद खड़े खड़े रिक्लाइन में या लेटे लेटे आहिस्ता आहिस्ता उस परवरदिगार को याद करो। अब ये जो हुक्म है ये बैतुल ख्याल का हुक्म है। इस हुक्म को हम अपनी दुआ और नमाज के साथ नहीं लगा सकते कि भाई एक आदमी जमात खाने में आवे या अपने घर के ऊपर लेटे लेटे दुआ पढ़े, वो नहीं। बैतुल ख्याल की इबादत हो सकती है। किसके लिए? कि जो आदमी की अपनी फिजिकल कंडीशन का ख्याल करके, एक आदमी बीमार है, बैठने से माजूर है, तो वो लेटे लेटे अपनी बैतुल ख्याल की बंदगी कर सकता है। बूढ़ा आदमी है, कोई एक प्रेग्नेंट भाई है, आखिरी 1-8 महीने के अंदर बहुत तकलीफ होती बेचारी को, ज्यादा नहीं बैठ सकती, तो रिक्लाइन होके इसी चेयर के ऊपर बैठ के भी वो बैतुल ख्याल की इबादत कर सकती है। हालांकि अभी इमाम ने ऐसा फरमाया है कि प्रेग्नेंट भाई होए तो उसको इबादत की जरूरत नहीं, मगर वो इबादत करे तो गुनाह नहीं। इमाम ने वो अलाउंस दिया है, उसकी कंडीशन ऐसी है ध्यान नहीं लगा सकती ना, सही। मगर डिसिप्लिन ये है कि जब हम सुबह इबादत करते हैं उसके बाद जब भी हमको दुआ पढ़नी है तो लेटे लेटे दुआ नहीं पढ़ी जाती। दुआ और चीज है, बैतुल ख्याल की इबादत और चीज है। या तो जमात खाने के अंदर आया है तो जमात खाना इमाम का घर है, तो जमात खाने का जो डिसिप्लिन है, जमात खाने की रिस्पेक्ट और अदब है, उस हिसाब से हमको चलना ही चाहिए। मगर हम जब बाहर हैं, चल रहे हैं बाग में या मुसाफरी में और दुआ का टाइम हुआ है, तो अपनी मुसाफरी में अपने दुआ का टाइम इशारों में भी आप कह सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप दोनों कंधों के ऊपर शाद दीदार का इशारा करो, जरूरी नहीं है कि आप सब लोगों के अंदर सजदा करो। अपने दिल में दुआ पढ़ो और अपने ख्याल से ही सजदा करो, सर नीचे डालने की जरूरत भी नहीं है अगर ऐसे हालात होंगे तो। लेकिन अकेली हालत के अंदर बैठा है तो ये ख्याल करके कि मेरा मौला मेरे सामने है, इसको हाजिर नाजर समझ के उसकी इज्जत और रिस्पेक्ट की वजह से जो कुछ भी हमको सिखाया गया है उसके ऊपर अमल होना चाहिए। नबी करीम की एक बहुत मशहूर हदीस है, हजरत मौलाना इमाम सुल्तान मोहम्मद शहदातार ने ये हदीस एक दफा अपने तालिके मुबारक में कोट की थी। अफ्रीका में 50s का जिक्र है। मौला फरमाया, रसूलुल्लाह ने एक दफा फरमाया कि ऐ मुसलमानों, आज जो तुमको शरीयत दी गई, अगर तुमने 90% इस पे अमल किया और 10% अगर तुमने अमल नहीं किया, बेदरकार रहे, तो तुमको इसकी पनिशमेंट दी जाएगी। लेकिन ऐसा जमाना आएगा, नबी फरमाया, कि अगर उस वक्त कोई 10% भी इस पे दीन पे अमल करेगा और 90% नहीं कर सकेगा तो भी बख्शा जाएगा। इस हदीस को सामने रख के तो फिर सदरुद्दीन ने यह फरमाया कि विखड़ी वेड़ामाए पंथ कठन छे। नबी की इस हदीस के साथ इस सदरुद्दीन का यह फरमान तैली होता है। ऐसा वक्त आएगा
کہ مذہب پہ عمل کرنا مشکل ہو جائے گا. ایسے وقت میں امام مولانا حاجی شاہ ماں باپ کا جیسا فرمان تھا کہ صدر دین کہتے ہیں کہ ایسے وقت میں 10 برابر دینا، کیونکہ 10 کٹھن ویلا کے اندر 10 دینا ایک بہت بڑی قربانی دینے کے برابر ہے. امیر آدمی اگر دیتا ہے 10 تو وہ کوئی بڑی بات نہیں، لیکن غریب آدمی جو 10 دیتا ہے وہ ایک بڑی بات ہے. اس لیے بڑی بات ہے کہ غریب کو پیسے کی تنگی رہتی ہے، مگر پھر بھی وہ اپنے عشق کے اندر آ کے اپنے مولا کا حق ادا کرتا ہے. اور امیر آدمی کے پاس اتنا ہوتا ہے کہ وہ 8واں بھاگ کو کیا کبھی آدھا بھی دے دے تو بھی اس کے تو خرچ چلتے ہیں. مگر اب دیکھو صحیح، غریب کو تکلیف ہے، لیکن 10 کون ہے زیادہ؟ غریب لوگ زیادہ 10 ہیں. امیروں کے اندر 10 لوگ بہت کم ہیں. یہ ایک محبت کی بات ہے، سیکریفائس کی بات ہے. تو میں رابعہ بصری کا آپ کو ذکر کر رہا تھا. خدا تعالیٰ کا جو ذکر ہے، خدا تعالیٰ کی محبت کی خاطر اس کو یاد کیا جائے، خدا کے ڈر کی وجہ سے نہیں. خدا کے ڈر کا ذکر جو قرآن میں کہا گیا ہے تو وہ اس لیے کہا گیا کہ تم بدیاں برائیاں کر کے نافرمانی کر کے خدا جو تمہیں سزا دے گا اس سے ڈرو. لیکن خدا سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں. اگر وہ آدمی عابد ہے، نیک ہے، اچھا ہے، اس کو خدا کا ایسا کوئی خوف نہیں ہوتا. وہ تو خدا کو پیار کرتا ہے، اور پیار جو ہے وہ اتنا ضرور اس کو خیال رہتا ہے کہ جس کو میں پیار کرتا ہوں میرا محبوب ناراض نہ ہو جائے. رابعہ بصری ایک گدھے پہ سوار ہو کے مکہ حج کرنے کے لیے نکلی. بصرہ میں رہتی تھی اور بصرہ عراق میں ہے. 2 برس پہلے جب عراق اور کویت کی لڑائی ہوئی تھی تو بصرہ جو تھا وہ ملٹری ہیڈ کوارٹر تھا عراق کا. بصرہ پورٹ بھی ہے. ہمارے بہت سے اسماعیلی جو سندھ سے گاج کے ادھر ٹھہرے تھے انہوں نے اپنے نام کے ساتھ بصری بھی لگایا ہوا ہے. ایسے بہت سے اسماعیلی ہیں، بھائی حسین بصری یا غلام حسین بصری. ہمارے ایک بہت بڑے لیڈر تھے جو امام زمان کے درمیان حضور میں رہا کرتے تھے، وزیر رحیم بصریہ، بصرہ کے رہنے والے تھے. تو بصرہ سے مکہ جانے کے لیے ایک گدھے پہ نکلی. جب مکہ تھوڑی دور رہ گیا، 1 کے 2 دن کا فاصلہ باقی تھا، گدھا مر گیا. کئیوں نے کہا اے ماں چل ہمارے اونٹ کے اوپر، کیونکہ قافلے لوگ جا رہے تھے، مگر اس نے کسی کی دعوت قبول نہ کی. کسی نے یہ بھی کہا کہ ہم تیرے لیے ڈولی بناتے ہیں کہ 4 آدمی اٹھا کے اس کو لے جائیں. نہیں مانی. تو کوئی آدمی کہنے لگا اماں کیا بات ہے، تم کو آفر کی جاتی ہے. کہتی ہے میں جس کے لیے گھر سے نکلی ہوں وہ تو دیکھتا ہے نا. میں جس کے لیے گھر سے نکلی ہوں دوسروں کا احسان لے کے میں اس محبوب کے پاس جاؤں. کبھی یہاں آج میں رہ گئی تو بھی میرا حج قبول ہے. اور پھر یہ ہوا، یہ سو گئی، مگر یہ نیند عبادت کی نیند تھی. دوسرے دن جب آنکھ کھلی تو مکہ کے اندر بیٹھی تھی، حالانکہ اس کو کوئی اٹھا کے نہیں لایا. خدا کا جب ذکر کیا جاتا ہے تو خدا اس کی مدد کرتا ہے. اور خدا کے ذکر کے اندر اگرچہ ہم انسان ہیں، کمزور ہیں، مگر یہ ضرور کہتا ہوں کہ خدا کے ذکر کے اندر اگر کوئی بھی سوارتھ نہ ہو تو وہ ذکر بہت بڑا ہوتا ہے، یعنی اس کا درجہ بہت بڑا ہے.
میرا یہ کہنا کہ ذکر میں سوارتھ نہ ہو، خدا کو یاد کرنے میں سوارتھ نہ ہو، تو وہ بہت بڑا درجہ ہوتا ہے۔ اب میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں، دعا پڑھنا فرض ہے، ہم نے فرض ادا کیا۔ بعد میں جو ہم تسبیح نکالتے ہیں وہ فرض میں نہیں ہے، دعا ختم ہو گئی، ہمارا فرض پورا ہوا، لیکن ہم نے بعد میں جو تسبیح نکالی، مفتی صاحب کمالی صاحب تسبیح نکالتے ہیں، ہم اس میں دعائیں مانگتے ہیں، یہ تسبیح فرض میں نہیں ہے، یہ تو ہم اس کے پاس بھیک مانگتے ہیں، یاد کرتے ہیں اس کو، لیکن سوارتھ کے ساتھ یاد کیا ہے۔ میرے کو پیسہ دے، میرے کو تندرستی دے، میرا یہ کام ہو جائے، میرا ایسا ہو جائے، سنتا ہے، اور یہ مانگنا اچھا ہے، کیونکہ یہ بھی ایک قسم کی عبادت میں شامل آیا۔ بھلے ہم نے مانگ نہیں کی، لیکن ہم نے اس کو یاد تو کیا۔ لیکن وہ چیز جیسے کہ ہماری بیت الخیال کی عبادت ہے، کہ بیت الخیال کی عبادت ہم نے کی ہے، اور اس کے بعد ہم نے مولا کو کچھ نہیں کہا کہ مجھ کو یہ دے، مجھ کو وہ دے۔ ایک بات ضرور کی ہے کہ تم مہربان ہو گئے تو قبول کر لے، بس۔ وہ عبادت کے جس میں سوارتھ نہیں، مانگنی نہیں، اس کا درجہ بڑا ہے، اور یہ درجہ اعلیٰ درجے کے فقیروں کا۔ یہاں فقیر کا مطلب بھکاری نہیں، فقیر ہوا ہے جیسے کہ رسول اللہ فرمایا میں ایک فقیر ہوں۔ فقر کہتے ہیں کہ جس کو کھانے پینے کی آوے تو روزی، نہیں تو روزہ، ایسا اس کی کوئی پرواہ نہ ہو گئے، مل گیا تو شکر الحمدللہ، نہیں ملا تو اس کو شکایت نہیں کی، اس کو فقیری کہتے ہیں۔ کپڑے اگر پھٹے ہوئے ہیں تو اس کو شکایت نہیں کی کہ دیکھ میرے کپڑے پھٹ گئے ہیں۔ مولانا رومی کو ان کے استاد گرو نے، حضرت شمس الدین محمد تبریز نے، یعنی حضرت شمس الدین محمد تو ہمارے امام تھے، شمس الدین محمد ان کا بھی نام تھا تبریز کا، جس کو ہم شمس تبریز کہتے ہیں۔ تو انہوں نے اس کو بٹھایا، رومی کو پوچھتے ہیں کہ مجھے یہ بتاؤ کہ رسول اللہ بڑے کہ ایک فقیر کا نام لیا جو بہت تھوڑا ہی ٹائم پہلے گزر گئے تھے، اس کو پوچھتے ہیں کہ یہ دونوں کے اندر بڑا کو؟ اس نے کہا کہ بڑا تو رسول اللہ۔ تو پھر یہ بایزید بستامی جو ہے، بستان کا رہنے والا، یہ تو یہ کہتا ہے کہ واہ واہ میری کیا شان ہے، اور رسول اللہ وہ تو ہر وقت عبادت کرتے ہیں پھر بھی کہتے ہیں اے اللہ میں کچھ نہیں۔ تو بایزید بستانی جو ہے وہ تو رسول اللہ کا شاگرد ہے، مرید ہے، ان کی امت میں ہے، یہ کہتا ہے کہ کیا میری شان ہے، اور رسول اللہ کہتے ہیں کہ اے خدایا میں کچھ نہیں۔ رومی نے کہا یا مولا، بستامی بایزید بستامی ایک منزل پہ جا کے ٹھہر گئے، اور جب نیچے دیکھنے لگے ہو میں اتنا اونچا ہو گیا، اس میں فخر پیدا ہوا، میری کیا شان ہے۔ اور حضرت رسول اکرم جو ہیں وہ تو رحمت للعالمین ہیں، اور خدا نے ان کے نور سے ساری سرشٹی پیدا کی، تو وہ ہر لحظہ خدا کی شان دیکھتے ہی رہے، کیونکہ خدا تعالیٰ کی شان کا کوئی اینڈ نہیں۔ نبی کریم ہر لحظہ ہر سیکنڈ زیادہ سے زیادہ جانتے رہے، جانتے رہے، اس کا کوئی اینڈ ہی نہیں آتا تھا۔ تو حضرت رسول اکرم کے اندر عاجزی پیدا ہو گئی کہ اے خدایا میں کچھ نہیں۔ یہ بھی عبادت کا ایک درجہ ہے، بندگی کی ایک لیول ہے۔ امام سلطان محمد شاہ فرمایا عبادت کرنے سے 7ویں آسمان پہ جاؤ گے، لیکن ذرا سی مزدوری کرو گے تو 7ویں جہنم میں گر جاؤ گے۔
عجز و انکساری، میں کچھ نہیں۔ ہمارے مذہب کے اندر دو طریقے ہیں، ایک وہ چیزیں کہ جو ہمارے اوپر فرض کی گئی اور ہمارے مذہب کی بنیاد میں آتا ہے، مثال کے جماعت خانے آنا، دسوند دینا، دعا پڑھنا، ہمارے مذہب کی جو ریت رسم ہے ان کے اوپر عمل کرنا۔ لیکن جو روحانی سائڈ ہے ہماری، جس کو ہم بیت الخیال کی عبادت کہتے ہیں، اس جیسی چیز ساری دنیا کے کسی مذہب کے اندر نہیں ہے۔ اگر ہے، روحانی چیزیں ہیں دوسرے بہت سے طریقوں کے اندر، مگر اس درجے کے نہیں۔ تو میں آپ کو یہ درجہ اس لیے سمجھانا چاہتا ہوں کہ جیسے کہ ایزی ہو سکے ہمارے لیے۔ دعا پڑھی، دسوندی، جماعت کرنے آئے، عبادت بندگی کی، نیک اعمال کیے، اوکے، یہ لیول برابر ہے۔ اب جو بیت الخیال کی جو چیز ہے، اس کے اندر کوئی مانگنی نہیں، اس کے اندر کوئی سوارتھ نہیں، اس کے اندر کوئی ڈیمانڈ نہیں، اس کے اندر کوئی بھی ہماری پرسنل چیز ہے ہی نہیں۔ اس کے اندر ایک ہی چیز ہے کہ اے مالک میرے، تو ہی تو ہے، باقی کچھ نہیں۔ صرف یہ کہہ دینا کہ میں کچھ نہیں، باقی کچھ نہیں، تو ہی تو ہے اور کچھ نہیں۔ یہ جو آبجیکٹ بن جاوے کہ تو ہی تو ہے اور باقی تمام چیزوں کو ڈیزالو کر دیا جائے، بیت الخیال کی عبادت کی یہ طریقہ اور لیول ہے۔ لیکن یہ طریقہ اور اس کی سمجھ کب آئے گی؟ آپ کسی یونیورسٹی کی کوئی کورس کی بک کسی 2-4 کتابیں پڑھے ہوئے پرائمری اسٹوڈنٹ کو دے گو تو وہ تو اس کو نہیں سمجھ سکتا نا۔ آہستہ آہستہ ہر سال وہ بچہ زیادہ سے زیادہ علم لیتا رہا 15-20 برس کے بعد جا کے وہ ڈاکٹریٹ پاس کر سکا۔ بنیاد ہونی چاہیے الفابیٹس کی طرح۔ اگر ہماری بنیاد نہیں، اے بی سی جو الفابیٹ سے ہم نے نہیں سیکھے، سمپل میتھمیٹکس ہم نے نہیں سیکھی، گرامر ہم نے نہیں سیکھی، اور جو ہمارے پرائمری اور سیکنڈری کورسز ہیں ہم نے وہ نہیں سیکھے، تو یونیورسٹی کی اس ہائی لیول کے اندر ڈاکٹریٹ کے کورس کو کس طرح سیکھ سکیں گے؟ اس لیے امام کہتا ہے یہ لازم ہے کہ روز جماعت خانے آؤ، ڈیلی آؤ۔ اور جماعت خانے آنے کے لیے سیکریفائس کی ضرورت ہے۔ اگر وہ آدمی کہ جو شام ہی کے وقت اس کو خدا نے روزی لگائی ہوئی ہے، آمین، تو روزی کماؤ، مگر ٹائم پر دعا کا وقت ہو گئے اس کو یاد کر لو۔ 3 وقت کی دعا پڑھنا، جماعت خانے کی حاضری دینا، جماعت خانے کے اندر ہمارے مسجد کی تمام ریت رسم کے اوپر عمل کرنا، اور اپنے دل کے اندر امام کی محبت کو جگہ دینا، پانی دیتے رہنا تاکہ یہ چیز بڑھتی جائے۔ یہ ایجوکیشن جب پوری ہو جائے گی تب بیت الخیال ہم کو ملے گی۔ پھر وہاں لیول ایسی بڑھتی جاتی ہیں کہ اس کا کوئی اینڈ نہیں۔ اور میں نے آج جسے آپ کو عرض کی ہے کہ بیت الخیال کے اندر ایک ہی چیز ہے کہ تو ہی تو ہے اور کچھ نہیں۔ اس میں ہماری کوئی ڈیمانڈ بھی نہیں ہوتی۔ یہ بھی کہنا کہ تو مجھے نور عطا کر، یہ ایک ڈیمانڈ ہے۔ وہ عطا کرنے والا ہے، جب چاہے گا وہ عطا کرے گا۔ جیسے کہ امام سلطان حاضر امام فرماتے ہیں کہ تمہارا رائٹ نہیں ہے کہ تم نور کو دیکھ سکو۔ اس کی دعا مانگنا بھی ایک قسم کا ہم رائٹ مانگنا چاہتے ہیں، نہیں، اس کے سامنے کوئی سوال بیت الخیال میں نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا ایک ہی ایم ہے کہ تو ہی تم ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ اللہ، اللہ کے سوا باقی کچھ نہیں۔ یہ جو حقیقت ہے لا الہ الا اللہ کی، یہ صبح کی عبادت کی بات ہے۔ اور بیت الخیال اگر ہم نے اس خیال سے کہ چلو میں 10 منٹ کر لوں، 15 منٹ کر لوں، یہ سودا بازی بھی نہیں چلتی۔ پھر تو سارا دن 24 آورز جب عشق لگ جاتا ہے، جب یہ منزل ہاتھ میں آ جاتی ہے، رستہ جب لگ جاتا ہے تو آدمی تھوڑا سو بھی لیتا ہے لیکن منزل چھوڑتا نہیں۔ دن کو رات کو اٹھتے بیٹھتے
ہر حساب میں اس مولا کے ساتھ لو لگانی چاہیے، اس کے ساتھ دل لگا رہے۔ دنیا کے کام کاج کرتے کرتے بھی مولا کی محبت اپنے دل میں پڑی رہے، وہ مولا جانتا ہے اس بات کو، اور وہ پھر کرشمے دکھاتا ہے، کرامتیں دکھاتا ہے، اور ایسی چیزیں دکھاتا ہے کہ جو نارمل بدھی میں، عقل میں نہیں آتی، ایسے ایسے واقعات بن جاتے ہیں کہ وہ خود حیران رہ جاتا ہے۔ اس کے لیے ہی کہا گیا کہ عبادت کے اندر جو تمہیں کچھ بخشش ملے تو منہ سے بولو مت، کیونکہ بولو گے تو وہ اس چیز کی بدنامی ہوگی، لوگ تمہارے پہ ہنسیں گے، دیکھو کیسی پاگل پن کی بات کرتا ہے۔ اس لیے امام فرمایا کہ عبادت کے اندر تمہارا حق نہیں، جو کچھ تمہیں دیا جائے گا تم لے لو، مگر تم کسی کو کہنے جاؤ گے تو وہ کہے گا کہ یو آر ناٹ نارمل۔ اوتار دھیانے کا یہ راستہ ہے، دسوند برابر ہونی چاہیے، کیونکہ اگر کوئی نوکر نے مالک کا حق کھا لیا تو پھر وہ نوکر سچا نہیں، ایماندار نہیں، آنےسٹ نہیں۔ محبت کے اندر آنےسٹی اس کی جان ہے، اور جب تک کہ یہ بات نہیں بنتی تب تک کچھ نہیں۔ ایک آدمی ملا تاجکستان کا، 5 سے 6 آدمی اس وقت کینیڈا میں تاجکستان کے ہیں، الگ الگ جگہوں کے اوپر ہیں۔ انہوں نے انہیں خاص طور پہ بھیجا ہے۔ مومنوں، ہمارے اوپر فرض ہے کہ اور بھی ہمارے بہت سے بھائی ان علاقوں سے آئیں گے، ان کے ساتھ دوستی کرو، ان کے ساتھ پیار کرو، ان کو یہ فیل نہ ہو۔ شمس الدین محمد امام رکن الدین خورشاہ کے جو بیٹے تھے، علمود پڑ گیا، علمود برباد ہو گیا۔ امام رکن الدین خورشاہ کو ان کے سالے نے یعنی کہ جھول دے کے دھوکہ سے مروا ڈالا۔ شمس الدین محمد علیہ السلام کے زمانے سے لے کے آج تک ان علاقوں کے لوگوں نے کسی امام کا دیدار نہیں کیا، حالانکہ علمود کے اندر امام شمس الدین رہے۔ علمود سے لے کے یعنی امام شمس الدین محمد سے لے کے امام ابو ذر تک، مولانا امام ابو ذر علی کے زمانے تک یہ ادھر ہی رہے، علمود کے علاقے میں ہی رہے، لیکن دشمنوں کے راج ہونے کی وجہ سے امام چھپ کے رہتے تھے اور زیادہ مسافری نہیں کرتے تھے۔ ہاں، ایک ایسا زمانہ تھا کہ امام ایک جگہ بہت نہیں رہتے تھے اور گھڑی گھڑی ہر ایک 2 دن ادھر، 4 دن ادھر، 1 مہینہ ادھر، پتہ نہیں لگتا تھا، اس لیے کہ ان کے پیچھے جاسوس پڑے ہوئے تھے عباسیوں کے۔ اور یہ جو عثمانیہ خلافت کی حکومت تھی ترکی کی، یہ بھی ہماری سخت دشمن تھی۔ اسماعیلیوں نے بڑے دکھ اٹھائے ہیں اور ان علاقوں کے اندر دائی جاتے تھے، لیکن انہوں نے امام کا دیدار نہیں کیا، اور گئے 200-300 سال تو ایسے خراب نکلے ہیں۔ اس کے اندر یہ 80 برس جو کمیونزم کے نکلے، اور اس کے اور پہلے لگ بھگ 100 برس یعنی لگ بھگ 250 سال ہوئے کمیونزم سے پہلے ترکی کا راج تھا، اور اس نے بھی ہمارے اوپر بڑے ظلم کیے۔ ان ہمارے بھائیوں نے 1000 سال سے ظاہر بھانے امام کا دیدار نہیں کیا، لیکن میں نے جب ان کو پوچھا کہ آپ لوگ ادھر، شاباش آپ کو، میں سلام کرتا ہوں کہ تم نے ایسی کٹھنائیوں کے اندر بھی اپنا ایمان مضبوط رکھا، تو مجھے کہتے پتہ ہے کیا ہے؟ کہنے لگا کہ 2/3 آدمی، 2/3 شاید اس لیے کہا کہ چھوٹے بچوں کو یا بہت ایسے لوگ کے جو زیادہ عامل نہیں ہیں، تو کہتے ہیں 2/3 آدمی امام کا دیدار کیا کرتے تھے۔ ان کو حضرت جوانے زمانے کی حضرت جومے کی صورت ملا کرتی تھی، اور نیچرلی یہ کہاں ملتی تھی؟ عبادت میں۔ بیت الخیال کا بول نہیں تھا، لیکن عبادت کرتے تھے۔ وہ دائی کے جو امام سے آیا کرتے تھے، ان دائیوں کو یہ خطا تھی
کہ ان کے پاس بول ہوتا تھا، اسم اعظم ہوتا تھا، اور پھر وہ کسی کو امام کی طرف سے بیت الخیال کی عبادت دیا کرتے تھے، لیکن عام نہیں۔ جبھی وزیر اسماعیل نے مولا کے پاس یہ عرض رکھی، شاہ علی شاہ کے پاس پیری جامع کے اندر، کہتے مولا مجھے کوئی خوف نہیں، کیونکہ اس صدر جی نے کہہ دیا دسوند دو اور اوتار کو یعنی حاضر جامع کے دھنی کو اس کو تم دھیاؤ، اس کی پوجا کرو۔ کہتا سرکار دسوند دیتا ہوں، میں اپنے مولا کا غلام ہوں۔ علی شاہ محبوب کہتے ہیں شاباش۔ پھر جب ایکانت ہوئی اکیلے پن میں علی شاہ محبوب اس کو ملے تو کہتے ہیں اسماعیل اب تیری ایسی کنڈیشن آ گئی ہے کہ میں تجھے بیت الخیال کا بول دوں۔ کہتا ہے سرکار مجھے نہیں چاہیے، چلا گیا۔ ظاہر بھانے دونوں کی دوستی بھی تھی، ارجن اور کرشن کی طرح، عمر میں بھی لگ بھگ تھوڑے تھوڑے قریب قریب تھے، اور تھوڑا جوک وغیرہ بھی کر لیتے تھے۔ علی شاہ محبوب اور ان کے کچھ ایسے جوکس بھی ہیں۔ اب کے چلا گیا، علی شاہ محبوب ہنسنے لگے۔ ایک آدھ دو مہینے نکل گئے، ایک ایسا موقع آیا کہ اس کو گھر بلایا۔ جب یہ گھر گیا تو مولا کہتے ہیں دیکھ بیٹھ، میں نے آج طے کیا ہے کہ میں تیرے کو بیت الخیال کی عبادت دوں۔ اٹھ کے بھگ گیا، چلا گیا ہنستے ہنستے۔ اس طرح ایک آدھ برس نکلا تو علی شاہ محبوب نے ایک دفعہ پھر اس کو بلایا۔ مولا اس کو پوچھتے ہیں علی شاہ محبوب پیری جامع میں کہ تیرے کو تکلیف کیا ہے، نہ کرتا ہے؟ کہ سرکار یہ اتنا بڑا بوجھ ہے کہ میں اس کے لائق نہیں۔ مولا کہتے ہیں لیکن میں جانتا ہوں کہ تو اس کے لیے تیار ہو چکا ہے۔ کہتے ہیں نہیں، یہ ایسی بات ہے کہ جو میرے سے نہیں اٹھائی جائے گی۔ مگر ایک دفعہ پھر اس کو گھر بلایا۔ علی شاہ محبوب کھڑے رہے دروازے کے پاس۔ جب یہ اندر آیا، کڑی بند کی، تالا لگایا، چابی کھیسے میں رکھ کے کہتے ہیں اس کو اسماعیل دیکھا تم نے، ابھی کیسے بھاگو گے؟ تو کہتے ہیں پھر یہ اتنا رویا ہے مولا کے پاؤں پہ گر کے، اتنا رویا ہے کہ علی شاہ محبوب نے اس کو اٹھایا اور اپنے کلیجے سے لگایا۔ اسماعیل میں جو جانتا ہوں تو نہیں جانتا۔ وہاں اس کو بیت الخیال کا بول دیا، اور پھر تھوڑے عرصے کے اندر یعنی 2-1 برس میں یا 3 برس میں کہ پھر یہ گزر گئے۔ علی شاہ محبوب نے امامت کی گادی پہ جب آئے تو اس کی موت کے بعد اس کو پیر کا درجہ دیا، جیسے کہ اس سبزلی کو مولانا سلطان محمد شہزادہ نے موت کے بعد پیر کا درجہ دیا۔ ایسے ہمارے مذہب کے اندر جو سٹوریز ہیں ان کو سننے سے ہمارے دل میں طاقت اور قوت پیدا ہوتی ہے۔ دسوند ہماری برابر ہونی چاہیے، کیونکہ اگر دسوند برابر ہے تو جو مال جو روزی ہم کھاتے ہیں اس کے اندر ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ کھدا خوراکی آج کی سائنس نے اس کے اندر سے بہت سی چیزیں نکالی ہیں۔ ہماری ساری جو زندگی ہے وہ کیمیکل کے اوپر آدھار رکھتی ہے۔ ہمارے برین کے اندر وچار آتے ہیں، ہمارے برین کے اندر جو مینٹل شکتی ہے، نروس شکتی ہے، ہماری انٹیلیجنس ہے، ہماری میموری ہے، اور ہمارے اندر آئی کیو جس کو کہتے ہیں کہ کسی چیز کو سمجھنے کی طاقت جو ہے، یہ تمام چیزیں کیمیکل ڈپینڈنس پہ ہیں۔ اور یہ کیمیکل ڈپینڈنس ہمارے سر کے پیچھے ہمارے برین کا جو لکوڈ ہے اور ہماری جو اسپائنل کارڈ کی لکوڈ ہے، یہ دو لکوڈ مکس ہوتی ہیں تو یہ بیلنس پیدا کرتی ہیں۔ جب بھی کیمیکل امبیلنس ہو جاتا ہے جیسے کھادا خوراک کے اندر، تو آہستہ آہستہ ہماری میموری بھی گھٹتی ہے، ہماری انٹیلیجنس گھٹتی ہے، ہماری اور بہت سی باتیں جو مینٹل فیکلٹیز کے اندر ہے ان کو نقصان ہوتا ہے۔ بزرگوں نے جیسے کہ رئیس ایویسینا جو تھا، اس کا نام رئیس تھا، الرئیس، اس نے ایسی ایک کتاب لکھی کہ کون سی چیزیں مکس ہو سکتی ہیں
کون سی چیزیں مکس نہیں کرنی چاہیے کھانے کے اندر. مثال دی اس نے کہ دودھ اور دہی اگر کھایا پیا جائے تو کہتا ہے 1 گھنٹہ آگے یا پیچھے سرکہ مت پیو. سرکہ یعنی ونیگر، کیونکہ ان دونوں کے جو کیمیکل ری ایکشن ہوتے ہیں وہ انسان کو نقصان کرتے ہیں. اس نے یہ بھی کہا کہ اگر مچھلی کھائی جائے تو دوسری کوئی چیز مت کھاؤ، مچھلی ہی کھاؤ. فش کے ساتھ وہ کہتے ہیں اور کوئی چیز نہ کھاؤ، کیونکہ بعض ایسی فش ہیں کہ کبھی تم نے کوئی دوسری چیز کے ساتھ کھائی تو اس کا کیمیکل ری ایکشن ایسا ہوگا کہ ہو سکتا ہے تم کو بیماریاں ہو. مثال کے طور پہ چمڑی کی بیماریاں ہو جاتی ہیں. میں اس کے اوپر بات کرنے کے لیے نہیں آیا، میں خالی آپ کو میں مثال دے رہا ہوں کہ کھانا خوراک اور خوراک جو ہے وہ صرف میٹیریل چیز ہی نہیں ہے. خوراک کے اندر ہم ایک سٹلٹی نکالتے ہیں، جیسے کہ سواد. ایک خوراک کھائی جاتی ہے وہ بہت مزیدار ہے، اس سے دل خوش ہوتا ہے. لیکن بعض ایسی خوراک ہیں کہ مزیدار ہیں، دل خوش ہوتا ہے، مگر اس کی کوانٹٹی کے اوپر آدھار ہے. کتنا کھاؤ تو تمہیں فائدہ پہنچے، اس سے زیادہ جاؤ گے تو نقصان ہو جائے گا. بالکل اسی طرح سے کون سی خوراک کس وچار سے کھائی جاتی ہے. مثال کسی کو غم ہے، غم موت کا یا کسی اور چیز کا، کوئی آدمی گزر گیا ہے، نقصان ہو گیا ہے، یا اس کو کوئی ایسی سزا مل گئی، انسان کو ایک بہت بڑا شوق لگا ہے، مینٹل شوق. رئیس ابیسینا لکھتا ہے کہ جب انسان کو کوئی مینٹل شوق لگے اس کو کھانا نہیں کھانا چاہیے، اس لیے کہ ایسی کنڈیشن بھی ہے کہ جب اس کے مائنڈ کے اندر، اس کے برین کے اندر شوق کا ایکشن ہے اور اس کے ری ایکشن کو سب سائڈ ہونے میں ٹائم لگے گا. اگر اس کو تم کھانا کھلاؤ گے تو وہ کھانا پیٹ میں جا کے پوائزنس میٹر پیدا کرے گا. اسی کڑا کے اوپر ایک آدمی نے محنت کی ہے، ایماندار ہے، پیسے لایا ہے، کھادا خوراکی دسوند نکال کے وہ کھاتا ہے. اس کے دل میں روحانی طور پہ کتنی قوت اور خوشی رہتی ہے کہ میں نے امام کا حق دینے کے بعد کھانا کھایا ہے. واللہ وہ کھانا اس آدمی کو پچتا ہے اور اس کی عقل کو بڑھاتا ہے، اس کی دل کے اندر ایمان کی محبت کو بڑھاتا ہے. اس لیے پیر کہتے ہیں کہ تم دسوند نکال کے جو کھانا کھاؤ گے تو تمہارے دل میں مولا کی محبت بڑھے گی. دسوند بہت امپورٹنٹ چیز ہے. آج ہم نے اس کی فلسفی کو بھلا دیا ہے. تو دسوند برابر دینا، حضرت امام کے فرمان پہ عمل کرنا. پھر صدر دن کہتے ہیں پھر تمہیں کوئی ڈر نہیں ہو، پھر سکھی آباد رو مولا آپ پینے کو میرے پوری کرے، ایمان کی سلامتی دے دے، حقیقتی سمجھ دے دے، بدیوں برائیوں گناہوں سے بچاوے، آسمانی زمینی تمام بلائیں آفتیں مشکلیں مصیبتیں دور کرے، دین دنیا کی نعمتیں دے دے، ہمیشہ اپنی چھتر چھایا میں رکھے، ہمیشہ اپنے ذکر اور اپنی محبت میں رکھے، مولانا حضرت امام اپنی فرمان برداری میں رکھے، دسوند سکریت میں پورا رکھے، نیک امیدیں پوری کرے. حضرت امام ہمیشہ آپ کی دعائیں قبول کرے، آپ کی بندگی قبول کرے، آپ کے اوپر اپنی نوازش رحمتیں اتارے. سکھی آباد رہو ہے.